أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بے شک ہم کر ڈالیں گے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے صعیداً جرزا، ایک صاف میدان قیامت کے دن۔ آیت نمبر 8 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ زمین کے اوپر کی تمام کائنات اللہ رب العزت کے حکم سے قیامت کے دن فنا ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین غائب ہوگی، ایک نئی زمین آ جائے گی۔ جس طرح آپ ایک آٹا گوندتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ایک پیڑا بناتے ہیں، پھر اس پیڑے کو آپ بڑا کر کے کھولتے ہیں، یہ کائنات بیت اللہ کے سنٹر میں ایک پانی کا بلبلہ ایسے اٹھا تھا، اور اس سے پھر اللہ نے پوری کائنات کو پھیلایا ہے۔ ساری کائنات کا سنٹر کہاں ہے؟ بیت اللہ۔ مرکز کہاں ہے؟ بیت اللہ۔ اور الحمدللہ ابتدا سے لے کے قیامت تک یہ بیت اللہ اہل اسلام کے پاس ہے، مرکز اہل اسلام کے پاس ہے۔ بیت اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، اس پر 70,000 فرشتے روزانہ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ نیچے لاکھوں انسان کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ یہ طواف اگر نیچے نہیں چلتا کبھی تو اوپر ضرور چلتا ہے، اور اگر کرونا کی وجہ سے یہاں چند بندوں نے طواف کیا ہے، اوپر لاکھوں نے طواف کیا ہے، وہ طواف کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ تو آج بیت اللہ یہ مرکز ہے، قیامت کے دن زمین کو سمیٹا جائے گا، آہستہ آہستہ سمٹتی گھر ایسے دھڑم ہوں گے، پہاڑ ایسے گریں گے، درخت ایسے ہوں گے، مٹی اس طرح پگھل جائے گی، یہ سارے پلازے، یہ تمام چیزیں بالکل بکھر جائیں گی، یہ گاڑیاں، یہ جہاز، دولتیں، ہر چیز راکھ بن جائے گی اور ذرہ ذرہ ہو جائے گی، اور پہاڑ ایسے اڑیں گے جس طرح کہ روئی ہوتی ہے اور ہوا چلے تو روئی گالوں کی طرح کیا ہوتی ہے؟ اڑتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کی حقیقت آج اللہ بتا رہا ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ زمین کے اوپر تمام چیزیں، تمام سوسائٹیاں، تمام گھر، تمام کوٹھیاں، 10 مرلے والا، 10 کنال والا، 50 کنال والا، 100 ایکڑ والا، 100 مربع والا، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑی جائیداد کا مالک، تمام کے تمام کنگلے، کنگال، اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اگر بچے گا تو صرف ایک ایمان کی دولت بچے گی، جس کو بچانے کے لیے لوگ چھپتے پھریں گے، اور ساری کائنات کا حسن اور زینت آج مٹی بنے گا۔ اس لیے زمین مٹی ہے، اور مٹی سے ہی ہم سیمنٹ بناتے ہیں، اینٹ بناتے ہیں، پلازے کھڑے کرتے ہیں، زمین سے ہی ہم لوہا نکالتے ہیں، زمین سے ہی ہم پتھر نکالتے ہیں، زمین سے ہی گرینائٹ نکالتے ہیں، زمین سے ہی سنگ مرمر نکالتے ہیں، زمین سے ہی مختلف قسم کے مسالے اور مٹیاں نکالتے ہیں، اور ان کی اینٹیں بناتے ہیں، ان کو بھٹھوں پہ پکاتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام سونے اور یہ تمام جواہرات یہ زمین سے ہیں، کوئلے زمین سے ہیں، یہ تمام کانے، تانبا، پیتل، یہ تمام زمین سے ہیں، یہ تیل، پٹرول، یہ تمام چیزیں کہاں سے ہے؟ زمین سے ہیں، اور یہ پانی کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے۔ یہ تمام نعمتوں کا تعلق اللہ کے قدرت، اللہ کی طاقت اور ان تمام چیزوں سے ہے۔ اور خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ آج تک اس کی آسمان کی چھت غریب کی بھی ہے، امیر کی بھی ہے۔ آپ ڈیفنس میں رہیں، چھت آسمان کی ہے، بیریا میں جائیں، چھت آسمان کی ہے، اوان مارکیٹ میں رہیں، چھت آسمان کی ہے، شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں میں جائیں، چھت آسمان کی ہے، دنیا کے سب سے خوبصورت ترین ملکوں میں جائیں،
وہاں پر بھی چھت آسمانی ہے، ارب پتی لوگ نیچے ہیں لیکن چھت آسمان پہ ہے۔ ایک فٹ پاتھ پہ سویا ہوا فقیر آدمی ہے، چھت اس کی بھی ہے۔ ایک سائیکل پہ جا رہا ہے، چھت اس کی بھی آسمان ہے۔ ایک پراڈو پہ جا رہا ہے، چھت اس کی بھی آسمان ہے۔ 1 کروڑ روپے کا زیور پہن کے عورت جا رہی ہے، اس کی بھی آسمان چھت ہے۔ ایک رابعہ بصریہ کی طرح اللہ والی عورت بیٹھی ہے، ایک لنگی اور ایک چادر میں بیٹھی ہوئی ہے، چھت اس کی بھی کیا ہے؟ آسمان ہے۔ وزیر اعظم ہے، اس کی بھی آسمان چھت ہے۔ کتا ہے، چھت آسمان ہے۔ شیر ہے، چھت آسمان ہے۔ چیتا ہے، چھت آسمان ہے۔ سانپ ہے، چیونٹی ہے، درخت ہیں، نباتات ہیں، پہاڑ ہیں، تمام چیزیں ہیں، یہ سب ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ اللہ ان کو صاف کر دیں گے۔ بلڈوزر جب پھرتا ہے آپ نے دیکھا ہے کیا حالات ہوتے ہیں، تو یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ زمین تبدیل ہو جائے گی اور ایک نئی زمین آئے گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان کو بھی اللہ لپیٹ دیں گے، اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی رحمان کی انگلی پہ ہوں گی، رحمان کی انگلی پہ ہوں گی۔ انگلی سے مراد قدرت خدا ہے، قدرت خدا ہے۔ پھر جنت بھرے گی، جہنم بھرے گی، مگر جہنم کہے گی اور اللہ اس کو بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، پھر بھی کہے گی اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ اس پر اپنا قدم رکھیں گے۔ قدم سے مراد اللہ کی قدرت کا وزن آئے گا۔ اب وہ کہے گی فیقول قط، بس اب مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے بھائی زمین کی سطح کے اوپر اگر آپ اللہ کے ہاں بسیرا کر رہے ہیں نا زمین پہ، تو فخر مت کیجئے، غرور مت کیجئے، تکبر مت کیجئے، اور اس گھر کو گھر نہ سمجھیں۔ یہ جنازے ہیں، یہ قبرستان ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ایک دن کیا ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو جو بیٹھا ہوا بندہ آپ اس کو جا کے سلام کریں۔ آپ پراڈو گاڑی پہ جا رہے ہیں، جو گدھا ریڑھی پہ چل رہا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو سلام کریں، اور لیٹا ہوا ہے تو آپ اس کو سلام کریں۔ اوپر والے کو کہا گیا ہے نیچے والے کو سلام کر، ہلکے کو سلام کر، ہلکے کے ساتھ بیٹھ، غریب کے ساتھ بیٹھ، فقیر کے ساتھ بیٹھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ بیٹھ، کیونکہ جب یہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی اس وقت چمکیں گے ایمان والے، نماز والے، اعمال والے، قرآن والے۔ وہ چمک اصل ہے، وہ نور اصل ہے، وہ نظام اصل ہے، وہ کائنات اصل ہے۔ اور اصل پراپرٹی کہاں آپ کو ملے گی؟ جنت میں اللہ آپ کو دیں گے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ہم کہیں گے اللہ تیرا وعدہ سچ ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، آج ہم وارث بنے، آج ہم وارث بنے۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جس جگہ بھی جنت میں چاہیں ہم رہ سکتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، یہ بہترین مزدور کا بدلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور جھک کر دیکھ رہے ہوں گے فرشتے، اور یسبحون بحمد ربہم، وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر کو دیکھ کر، اللہ کے دین کو دیکھ کر کیا کہا کریں؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ پکا ہو جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہیں گے سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ پھر آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تقوی والوں کو جنت کی طرف ہانک کے لے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، وہ وہاں پہ آئیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، ہاتھ نہیں لگانا پڑے گا، کھولنا نہیں پڑے گا۔ وقال لهم خزنتها، جنت کا فرشتہ رضوان اس کا نام ہے، وہ کہے گا سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، اب تم اچھے ہو چکے ہو، اب تم کیا ہو چکے ہو؟ فادخلوها خالدین، اب اس میں ہمیشہ آ جاؤ گے۔ تو یہ زمین پوری لپٹ کر جائے گی، یہ تمام کائنات سمٹ جائے گی، اور یہ تمام کائنات چلتی 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 ایسے آئے گی جیسے پیڑا ہم نے کھولا تھا، اب اس کو دوبارہ سے رول کر رہے ہیں، گول کر رہے ہیں، اور ایک پیڑے کی شکل میں اللہ ساری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دے گا، جی ساری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دے گا۔ اب اللہ کی بادشاہت آپ کو بھی نظر آئے گی اور مجھے بھی سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ ہم شکر ادا کریں کہ آج بیت اللہ ہمارا قبلہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، ساری دنیا کا مرکز ہے، ساری دنیا کی قدرت ہے۔ یہاں سے دنیا پھیلی، یہاں پہ دنیا سمیٹی جائے گی، یہاں سے دنیا پھیلی ہے، یہاں پہ دنیا سمیٹی جائے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اب ساری کائنات ایک اللہ کے سامنے ہوگی، اور سب سکوت
خاموشی خاموشی، حشر کا میدان برپا ہو جائے گا۔ عرفات کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، آپ دیکھیں گے عرفات کا جو میدان ہے یہ حشر ہے، یہ کیا ہے؟ حشر ہے۔ مالک یوم الدین، یہ جزا کا دن ہے۔ اب پوری دنیا اس چار دیواری میں سمٹ جائے گی اور ساری دنیا کی انسانیت اس میدان میں آئے گی، فی صعید واحد، ایک میدان میں آئے گی، ایک میدان، حفاتن عراتن غرلن، ننگے بدن، ننگے پاؤں، اور جسم پر لباس نہیں ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ اور ننگے ہونے کی وجہ سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ایسی دہشت اور ایسا جلال اللہ کا اس میدان میں ہے، وہاں کسی کو کسی کی شرمگاہ دیکھنے کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ اس میدان کا یقین ایمان والوں کے ہے، اس آخرت کا یقین کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم نے موت کے بعد اٹھنا ہے۔ تو بھائی دنیا میں ہم آئے ہیں خالی، دنیا سے جائیں شاہانہ انداز لے کے، شاہانہ انداز لے کے، اور اٹھیں بھی شاہانہ انداز لے کے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تم جیسے مرے ہو ایسے اٹھو گے، جیسے مرے ہو ایسے اٹھو گے۔ اگر کوئی نماز میں گیا ہے تو وہ نماز میں اٹھے گا، اگر کوئی جہاد میں گیا ہے تو وہ جہاد میں اٹھے گا، اگر کوئی شہید ہے تو، ایک صحابی تھے احرام کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو احرام کے اندر ہی کیا کر دو؟ دفن کر دو۔ یہ قیامت کے دن آئے گا ملبین لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ تو بھائی اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کائنات بالکل ہوا کے جھونکے ہیں، یہاں پر ایک دھکا لگتا ہے تو موت آ جاتی ہے، اس موت کے بعد پھر اس کائنات میں ہم دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ جب اٹھیں گے زمین تبدیل ہو چکی ہوگی اور کسی بندے کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی جانور آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی حیوان نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی درند نہیں۔ جنات ہوں گے، انسان ہوں گے، جنات ہوں گے، انسان ہوں گے، کیونکہ حساب ہوگا جنات کا، حساب ہوگا انسانوں کا، یہ دو ہی مخلوقات وہاں پہ ہوں گی۔ پھر اللہ کہے گا وہ جتنی کائنات تم نے دیکھی ہے، آج جتنی کائنات تم نے دیکھی ہے، یہ صرف اور صرف ایمان اور اہل اسلام اور انسان، یہ اس کی خدمت کے لیے ہے۔ ساری کائنات آج ہماری خدمت کے لیے، اور ہم کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، ہم اس کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب قرآن نے کہا کہ جو بندہ پوری کائنات سے تو خدمت لے رہا ہے، پوری کائنات سے تو خدمت لے رہا ہے اور خود عبادت نہیں کرتا، وہ ان جانوروں سے بدتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کتا وفادار ہوتا ہے، کتا کیا ہوتا ہے؟ وفادار ہوتا ہے۔ آپ اس کے سامنے روٹی ڈالیں جی، اگر روٹی نہ بھی ڈالیں نا پھر بھی انشاءاللہ وہ کیا رہتا ہے؟ وفادار۔ ہمارے اندر آگے اللہ روٹی رکھ بھی رہا ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں، کھا کے پھینک بھی رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے وفادار نہیں ہے، اللہ کی عبادت مکلف نہیں، اور ہمارا یقین اس زمین پہ ہے، اسی علاقے پہ ہے، اسی جگہ پہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ 10 مرلے 5 مرلے بنا کے کامیابی حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لیا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُذًا، ہم اس کے اوپر جتنی کائنات ہے سب کو ایک سفید اور صاف میدان بنا دیں گے، اور یہاں کوئی بندہ اپنے رقبے کا مالک اس وقت نہیں رہے گا، اور جب دنیا سے جائے گا ساری چیزیں اس کی اتار لی جائیں گی، خالی ہاتھ جائے گا، خالی کفن لے کے جائے گا، خالی قبر میں جائے گا، اور اس کے سینے کا ایمان اس کی قبر کی آواز ہے، اور سینے کا ایمان اس کی قبر کی دوست ہے، اور سینے کا ایمان اس کی قبر کی وحشت کو دور کرے گا۔ اس لیے حقیقت حقیقت ہے اور نقل نقل ہے، باطل باطل ہے، اصل اصل ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس قرآن پہ یقین کرو، اور یہ زمین ملیا میٹ ہو جائے گی، اس لیے بیت اللہ کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور پھر اللہ ساری کائنات کو اس کی چار دیواری میں جمع کریں گے۔ ہمیں اس قدرت پر، آخرت کے اس نظام پر ایمان لانا ہر وقت چاہیے،
جب وہ لائیں گے تو اعمال کو زندہ کرنے کی توفیق ہوگی، اور جب بھول جائیں گے پھر ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کو فانی دنیا کو فانی سمجھنے کی توفیق عطا